ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام المحدثین امام بخاری اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں اور امام بزار مسند بزار میں، اسی طرح امام طبرانی اپنی معجم میں حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امیر اہل سنت نے اپنی تصنیف لطیف فیضان رمضان کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرشتہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ قیامت تک میری قبر کے پاس کھڑا رہے گا۔ جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اس درود کو وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ اور معجم ابن العرابی کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی جس کے والد کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اور اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور امام عقیلی کی روایت کے اندر ہے کہ اس کے اوپر 20 رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک کے اندر ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، یعنی میں نے تمہیں پہلے زیارت قبور سے روکا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو آج ہم نے قبر کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں، اور قبر کے عذاب، قبر کے ثواب، قبر کا دبانا، مردے کا سننا، مردے کا دیکھنا، ان تمام باتوں کے بارے میں سننا ہے۔ تو کوشش فرما کر انتہائی توجہ سے، ایک تو ہم نے عقائد سیکھنے ہیں کہ اس سے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں، اس لیے بھی توجہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور کیا ہونا ہے کسی کو کچھ اس بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اس نیت سے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے تاکہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قبر کی یاد بھی آئے، اور قبر و آخرت کی ہم تیاری میں بھی مصروف رہیں۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس سے مراد صرف قبر نہیں ہے، بلکہ بس ایک دنیا ہے، پوری ایک عالم ہے
کہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کا معنی ویسے ہوتا ہے روکنا، رکاوٹ. تو یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک جگہ ہے، اس وجہ سے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے، برزخ ہے، اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے. یعنی مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے. اس کی مزید تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ من وقت الموت الى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ. یعنی برزخ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک عالم ہے جو موت کے وقت سے لے کر قیامت کے وقت تک ہے. جو بھی مرا وہ برزخ میں داخل ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا، چاہے دفنایا گیا یا نہ دفنایا گیا، قبر میں تھا یا کسی اور مقام پر تھا، انتقال ہوتے ہی وہ عالم برزخ کے اندر داخل ہو گیا. تو برزخ یہ مقام ہوا کہ جو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب تک ہم قبر سے اٹھائے نہیں جائیں گے اس وقت تک کا یہ عالم کہلائے گا. مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو ان کے مرتبوں کے اعتبار سے اس میں رہنا ہے. مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اس میں رہنا ہے. امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فتوحات مکیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ فِي الْبَرْزَخِ مَرْهُونٌ بِكَسْبِهِ مَحْبُوسٌ فِي صُوَرِ أَعْمَالِهِ إِلَىٰ أَنْ يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ فِي النَّشْأَةِ الْآخِرَةِ. یعنی یہ جو برزخ ہے اس میں ہر انسان اپنے جو اعمال ہیں، جو کام اس نے کیے ہیں، اس کے اندر گھرا رہے گا، اور جیسے کام اس نے کیے ہیں ویسی ہی صورت اس کی برزخ کے اندر بنائی جائے گی. اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال کے ساتھ رہے گا، اچھی صورت میں رہے گا. برے اعمال ہیں، بری صورت کے اندر رہے گا، برے اعمال کے اندر جکڑا رہے گا. تو جیسے جس کے اعمال اس میں وہ محبوس رہے گا، قید رہے گا، اور جیسے اعمال ہیں ویسے ہی اس کی صورت ہوگی یہاں تک کہ قیامت میں اٹھایا جائے. اگلی بات، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. ہر شخص کی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. تو جب مقرر زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی آیتوں کے اندر ہے کہ موت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر مقرر ہو گئی اور جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، اب نہ وقت آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جس وقت جس لمحے موت مقرر ہے اسی لمحے آئے گی. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ
آ جائے. یعنی جب اللہ کا وعدہ آ گیا، اللہ کی طرف سے فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا، تو اب کسی کو کسی طرح کی مہلت نہیں ملے گی، فوری اس کی روح قبض کر لی جائے گی. برزخ کی بات چل رہی تھی کہ برزخ جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، اور اس میں ہر شخص کو اپنے مرتبے کے مطابق رہنا ہے. تو اعلی حضرت اور دیگر علماء کرام کی جو تحقیقات ہیں اور جو حدیث پاک ہے اس کی روشنی میں جو عالم ہیں، یعنی انسان کے جو رہنے کے مقامات ہیں وہ 4 ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے رحم مادر. یعنی انسان کی جب خلقت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جہاں پر وہ رہتا ہے وہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس نے رہنا ہوتا ہے. دوسری جو جگہ ہے انسان کے رہنے کی وہ ہے دنیا. یہاں پہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، پوری دنیا کتنی بڑی ہے، اس کے درمیان اور انسان کے پیٹ کے درمیان کتنا فرق ہے. انسان کا پیٹ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. وہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو بس اس کو ماں سوائے دودھ کی پہچان کے کچھ بھی پہچان نہیں ہوتی. ماں کا دودھ اس نے کس طرح پینا ہے اس کا علم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ اس کو کسی شے کا علم نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے علم میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر وہ مینٹلی طور پہ اگر وہ خراب نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، وہ ہر انسان کا علم اس کے بچپن سے بڑھ کر بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ اس کے علم کے اندر، اس کی طاقت کے اندر، اس کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ اور دنیا ان کے درمیان فرق ہے، جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق برزخ یعنی تیسرا جہاں پہ انسان نے رہنا ہے مرنے کے بعد، اس کے اور دنیا کے درمیان ہے. یعنی یہ عالم دنیا سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کو صرف سمجھانے کے لیے اتنا بتایا کہ جس طرح ماں کے پیٹ اور دنیا کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے، یعنی فرق ہے کہ دنیا جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے بہت بڑی ہوتی ہے، تو اسی طرح جو برزخ ہے یہ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. حدیث پاک ہے جسے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نوادر الاصول کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما شبہت خروج المؤمن من الدنیا الا مثل خروج الصبی من بطن امہ. یعنی انسان کی جو روح دنیا سے جاتی ہے برزخ کی طرف تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے. یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں انسان آیا تو اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی دنیا کے اندر آ چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب وہ دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے، دنیا سے جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کے جسم سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، تو جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ کے اس کے علم کے اندر، اس کی قدرت کے اندر، اس کی قوت کے اندر اضافہ ہوا تھا، اسی طرح برزخ کے اندر جا کے ویسا ہی اضافہ اس کے علم کے اندر ہو جاتا ہے، اس کی قوت کے اندر، اس کی قدرت کے اندر، اس کی طاقت کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد چوتھا جو مقام ہے وہ آخرت کا ہے. یعنی جب ہم اٹھائے جائیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو اس کو آخرت کہتے ہیں، اور یہ آخری مقام ہے. اس کے بعد کوئی دوسرا مقام نہیں ہے. اس کے بعد یا تو جنت میں رہنا ہے، یا جس کے اعمال برے ہوئے تو نعوذ باللہ اس نے جہنم کے اندر رہنا ہے. تو جس طرح عالم برزخ یہ عالم دنیا سے بہت بڑا ہے، اسی طرح جو آخرت کا عالم ہے، آخرت کی دنیا ہے، وہ برزخ کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے حدیث پاک کے اندر اور علماء کے اقوال موجود ہیں جس کی روشنی میں سمجھایا کہ جب بندہ برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کے علم کے اندر، اس کی قدرت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اتنی بات واضح ہو گئی کہ جب بندہ برزخ کے اندر چلا جائے تو
یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا، بلکہ اس کی روح جب نکلی تو اب اس کی قدرت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آگے سنیے، انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی اس کی۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نکل جانا، یہ ہے موت کا مطلب۔ اور انتہائی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ جو روح کو فنا مانے، یعنی یہ جانے کہ روح مر گئی، روح ختم ہو گئی، تو ایسا شخص بد مذہب اور گمراہ ہے۔ روح کبھی نہیں مرتی۔ حضرت امام سحنون بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مالکی بزرگ گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب بدن مر جاتا ہے انسان کا تو روح بھی مر جاتی ہے، روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ ھذا من قول اہل البدع، کہ یہ تو جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کا قول ہے، اہل سنت کا صحیح العقیدہ لوگوں کا یہ قول نہیں ہے، کیونکہ روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ نوٹ فرمائیں، شرح الصدور کے اندر سلطان العلماء امام عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا تموت ارواح الحیاء بل ترفع الى السماء حیۃ، کہ انسان کی یا جنات کی روحیں کبھی نہیں مرتی بلکہ ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ موت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ انسان کے یا جنات کے جسم سے روح نکل کے اس سے جدا ہو جائے، یہ نہیں کہ روح مر گئی، روح ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس سے اگلا عقیدہ کہ روح کے نکل جانے کے بعد بھی روح کا انسان کے جو جسم ہوتا ہے، جس کے اندر وہ دنیا کے اندر موجود تھی، جس جسم سے وہ نکلی ہے، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ وہ روح اس سے جدا ہو چکی ہے۔ لیکن جس طرح سورج ہوتا ہے، ہمارے سروں پر سورج ہے، ہم سے جدا ہے، ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ہمارے پر رہتا ہے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں ہمارے پر پڑتی رہتی ہیں، اسی طرح روح کا جسم کے ساتھ مرنے کے بعد تعلق رہتا ہے۔ ابھی تو جسم کے اندر ہے روح، لیکن جب وہ مرنے کے بعد جسم سے جدا ہو جائے گی تو اس کا تعلق جیسے سورج کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اشیاء کے ساتھ ہے، ویسا رہتا ہے، اور چاہے تو وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بدن کے اندر لوٹ بھی سکتی ہے، اسی بدن کے اندر۔ اسی طرح جو کچھ انسان کے جسم پر مرنے کے بعد گزرتا ہے، جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب کا سب اس روح کو بھی احساس ہوتا ہے۔ جو انسان کے جسم پر گزرتا ہے، روح بھی اس کو محسوس کرتی ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر کہ جس طرح انسان زندگی میں اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم کو، تو اس کی روح بھی اس کو محسوس کرتی ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی راحت پہنچے، خوشی پہنچے اسے، تو روح بھی اس کو محسوس کرے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو محسوس ہوگا۔ دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ روح کو بدن کا احساس مرنے کے بعد ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد اور امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان المیت یعرف من یغسلہ ویحملہ ومن یکفنہ ومن یدلیہ فی حفرتہ، یعنی جو میت ہوتی ہے، مردہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون اس کو غسل دے رہا ہے، کون اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہے، کون اس کو کفن دے رہا ہے، کون اس کو قبر کے اندر اتار رہا ہے۔
یہ ساری کی ساری باتیں میت جو ہے وہ جانتی ہے، مردہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ تمام معاملات میرے ساتھ کون کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من میت یموت الا وهو یعرف غاسلہ ویناشد حاملہ ان کان بشرا بروح وریحان وجنت النعیم ان یعجلہ وان کان بشرا بنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان یحبسہ۔ یعنی میت اس بات کو جانتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو غسل دینے والا کون ہے، اور جو اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں یہ اس کو قسمیں دیتا ہے، مردہ اس کو قسم دیتا ہے۔ اگر تو مردہ نیکوکار ہوتا ہے اسے اس بات کی بشارت مل چکی ہوتی ہے کہ وہ راحت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، تو اب جو اس کو اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ قسمیں دیتا ہے کہ جلدی لے کے چلو، جلدی مجھے قبر کے اندر دفنا دو۔ اور اگر وہ مردہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جہنم کی بشارت مل چکی، جہنم کی وعید اس کو دی جا چکی، یا بری خبر اسے مل چکی، تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے روک لو، مجھے لے کر نہ جاؤ۔ تو ان احادیث طیبہ کی روشنی میں کیا معلوم ہوا؟ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے، اور اسی وجہ سے میت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو غسل دینے والا کون، اس کو کفن دینے والا کون، اس کے جنازے کو اٹھانے والے کون ہیں، اس کو قبر کے اندر اتارنے والے کون ہیں۔ اچھا، اب مرنے کے بعد انسان کی یا جنات کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ کہاں رہتی ہیں؟ تو جو بھی روح ہوگی اس کی دو قسمیں بنیں گی، ایک تو نیکوں کی روح، مسلمان جو نیکوکار ہوں گے ان کی روح، اور دوسری جو کفار ہیں ان کی روح ہے۔ تو سب سے ابتدائی درجہ جو مسلمان کی روح کے رہنے کا ہے وہ ہے قبر میں، قبر میں رہنا۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعرض علیہ مقعدہ من الجنۃ والنار غدوۃ وعشیہ، یعنی جو آدمی ہے قبر میں اس کے سامنے اس کے جنت کے اندر یا دوزخ کے اندر جو اس کا مقام ہے وہ صبح و شام اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو نے یہاں پہ رہنا۔ اگر فاسق و فاجر ہے، برا بندہ ہے، تو اس کے لیے وعید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو، اور اگر مسلمان ہے، باعمل ہے، نیکوکار ہے، اچھے اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے جنت میں اس مقام میں رہنا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے زمزم کا جو کنواں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کا ایک مقام زمزم کے کنویں پر رہنا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مومنین کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ زمزم کے کنویں پر رہتی ہیں، تو جس کا مقام بڑا ہوگا وہ زمزم کے کنویں پر رہے گا۔ تیسرا درجہ زمین و آسمان کے درمیان سیر و تفریح کرتی ہیں جو مومنین کی روح ہوتی ہے۔ چوتھا درجہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارواح المؤمنین فی السماء السابعۃ ینظرون الی منازلہم فی الجنہ، یعنی جو مومنین کی روحیں ہیں وہ 7ویں آسمان پر رہتی ہیں، اور جو جنت کے اندر ان کے مقامات ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ ہے اعلیٰ علیین کا۔ اعلیٰ علیین اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں 9ویں جلد کے اندر اعلیٰ کا رسالہ ہے حیات المواد فی اسماء الاموات، یعنی مردے سنتے ہیں، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ڈھیر لگا کر ایک رسالہ ترتیب دیا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد الاستاد
یعنی سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ علیین کا جو مقام ہے سدرۃ المنتہا اور عرش کے نیچے کی جگہ ہے. تو جو نیچے والا حصہ ہے وہ اس کا نچلا حصہ ہے، اور جو اوپری حصہ ہے اس کا یہ عرش کے سیدھے ہاتھ سے ملا ہوا ہے. اوپری حصے کو کہا جاتا ہے اعلیٰ علیین. عرش کے نیچے، عرش کا جو دائیں طرف کا حصہ ہے وہاں سے علیین کا اوپری حصہ ملا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اعلیٰ علیین. تو عرش کی سیدھی جانب والا جو حصہ ہے وہ اعلیٰ علیین کہلاتا ہے. یہ ہو گئے مومنین کے رہنے کی جگہ. کافروں کے رہنے کی جگہ، روح کسی کی بھی نہیں مرتی، ٹھیک ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، روح کسی کی بھی نہیں مرتی. روح ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنائی گئی ہے. بدن بھی پورا کا پورا نہیں مرتا، اس میں بھی کچھ حصے باقی رہتے ہیں، لیکن روح تو سرے سے مرتی نہیں ہے. اچھا، پہلے مومنین کے روح کے حوالے سے یہ سن لیں کہ مومنین کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں چلی جائیں. حدیث پاک کے اندر اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے. پرندہ جب تک وہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے قید ہوتا ہے، اور اس کی جو پرواز ہوتی ہے، اس کی جو اٹھان ہوتی ہے وہ اس کے پنجرے کے اندر ہی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ پنجرے سے آزاد کر دیا جائے، پنجرہ اس کا کھول دیا جائے، تو اب وہ سیر کرتا پھرتا ہے، جہاں چاہے مرضی سے جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کی روح کی مثال ہے کہ جب تک جسم کے اندر ہے وہ ایک قید میں ہے. جہاں اس کا جسم کا اختیار ہوگا، جتنا اس کے پاس طاقت ہوگی اتنے ہی مقام پر وہ جا سکے گا. لیکن جیسے ہی وہ جسم سے جدا ہوئی روح، اب اس کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے جائے. اور کافر کی جو روح ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پر قید کر دی جاتی ہے. اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کہیں جائے. جہاں اس کو قید کر دیا گیا اب اس سے آگے وہ نکل ہی نہیں سکتی. تو پہلا اس کا جو مقام ہے کافر کے رہنے کا، کافر کی روح کے رہنے کا، وہ ہے قبر. یعنی اگر اس نے قبر کے اندر دفنایا گیا کافر کو تو پھر وہ قبر کے اندر ہی رہے گا. یا جس طریقے سے بھی کفار کے دفنانے کا یا اپنے مردوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ ہے اسی کے اعتبار سے اس کی روح وہاں پر رہے گی. دوسرا مقام ہے چاہے برہوت. چاہے برہوت یہ حضر موت یمن کے قریب کا ایک علاقہ ہے. حضر موت، ہا بود را اور موت جس کو ہم بولتے ہیں وہ، اس کے پاس ایک نالہ ہے یہ. اور حضرت علی سے مروی ایک روایت کے اندر ہے کہ زمین کا بدترین حصہ جو ہے وہ یہی ہے. جو حضر موت کے قریب نالہ ہے اس کا یہ ہے. اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کے حوالے سے لکھا کہ کسی انسان کے اندر قوت نہیں کہ وہاں پہ رات گزار سکے. تو یہ جو چاہے برہوت ہے، یمن کا جو یہ نالہ ہے برہوت کے مقام کا، حضر موت کے مقام کا، یہاں پر کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، یہاں پر جمع کر دی جاتی ہیں اور بدترین مقام ہوتا ہے یہ ان کا. پھر اس کے بعد پہلی سے لے کر 7ویں زمین تک ان کو قید کر دیا جاتا ہے. جس کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ اس کے اندر قید ہوتا چلا جاتا ہے. اور سب سے آخری مقام ہے سجین. تو سجین یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کے اندر کافروں کی روح کو اندر قید کر دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مقامات تو ہم نے وہ ذکر کر دیے کہ جہاں پہ انسان کی روح رہتی ہے. مگر کہیں بھی انسان کی روح رہے، انسان کی روح کہیں بھی رہے، اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے گا یہ اسے دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد اسے پہچانیں گے بھی اور اس کی بات بھی سنیں گے.
مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، قبر پہ آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور اس کی بات سنتے بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنس ما یکون المیت فی قبرہ اذا زارہ من کان یحبہ فی دار الدنیا، کہ مردہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مانوس اس شخص سے ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اس کا پسندیدہ، اس کا محبوب بندہ تھا، وہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ جب اس کا محبوب بندہ جس سے دنیا میں وہ محبت کیا کرتا تھا وہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو میت سب سے زیادہ مانوس اس سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوش اسی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے قبر کے پاس بیٹھے تو وہ مردہ اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اس کے آنے سے، اور جو باتیں وہ اس سے کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے۔ اگلا عقیدہ کہ ہم نے یہ تو سنا کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، تو جو قبر پہ آتا ہے اس کو پہچاننا، دیکھنا، سننا سب ان کا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف قبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ روح جہاں بھی ہوگی، جو مقامات ذکر کیے جہاں بھی ہوگی وہیں سے پہچان سکتی ہے، چاہے قبر پہ آئے نہ آئے، وہ جہاں رہے گی وہاں سے بھی پہچاننا چاہے تو پہچان سکتی ہے۔ اگلا عقیدہ جو انتہائی اہم ہے، یہ خیال کرنا کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے۔ انسان جب مرا اس کی روح نکلی اور وہ کسی دوسرے بدن کے اندر چلی گئی، چاہے وہ بدن دوسرے آدمی کا ہو یا جانور کا ہو، کسی کا بھی ہو، یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اسلامی جو نظریات ہیں اس کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں۔ اس کو تناسخ کہا جاتا ہے، آواگون کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے اور بچوں کی تربیت بھی اسی لحاظ سے کیجیے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو روح نکلے گی وہ جو مقامات ذکر کر دیے گئے وہاں جائے گی، اور جو ہے کسی دوسرے بدن کے اندر وہ ہرگز نہیں جا سکتی۔ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اسلام کے اندر رہے گا ہی نہیں، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اگلا عقیدہ کہ جس طرح مردہ سنتا ہے ویسے ہی مردہ گفتگو بھی کرتا ہے، کلام بھی کرتا ہے، اور اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ عمومی طور پر انسان اور جنات کے علاوہ تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ عام طور پہ انسان اور حیوان نہیں سنتے، باقی تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے، تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ اور بعض اوقات کرامت کے طور پر یا کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وعید ظاہر کرنی ہو، نصیحت ظاہر کرنی ہو لوگوں اس کی حکمت ہو اس کے اندر، تو پھر دوسروں کو سنا بھی دیا جاتا ہے۔ تو مردہ جو کلام کرتا ہے اسے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگلا عقیدہ، جب دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں
تو جو جا رہے ہوتے ہیں مردہ ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے، جانے کی آواز سنتا ہے، ان کے جو چپلوں کی جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس کو سنتا ہے. اور اس وقت دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، منکر اور نکیر، منکر نہیں منکر، عام طور پہ بہت سے اسلامی بھائی منکر پڑھتے ہیں، تو منکر نہیں، لفظ ہے منکر، منکر نکیر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یعنی جو وعیدات ہیں، جو ہیبت ہیں ان کی قبر میں آنے کی، اس کو بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ڈرانے والی ہوتی ہیں. ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں، بلو ہوتی ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جیسے دیگ ہوتی ہے دیگ، ویسے ہی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیگ جتنی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی. اور مسلسل ان سے شعلہ نکل رہے ہوتے ہیں، شعلہ بار ہوتی ہے وہ. اور پھر ان کے جو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، سر سے پاؤں تک لمبے بال ہوتے ہیں. اور دانتوں کے بارے میں آیا جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ویسے ان کے دانت ہوتے ہیں. اور کئی کئی گز لمبے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ چیر کے قبر کے اندر آتے ہیں. اور پھر مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور انتہائی سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں. منکر کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص یا ایسی ذات یا ایسی چیز کہ جو غیر معروف ہو، کبھی دیکھی ہی نہ گئی ہو. منکر ایسی چیز کہ جو غیر معروف، جس کو دیکھا نہ گیا ہو، پہچانی نہ جاتی ہو، اس کو کہتے ہیں. تو ان کو منکر اسی لیے کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صورت ایسی ہوگی کہ انسان نے کبھی اس کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اتنی ہیبت ناک صورت کسی کی ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اعلی حضرت نے یہاں پہ دو باتیں حوصلہ افزائی کی بھی لکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے. کہ ایک قول یہ ہے کہ ویسے تو یہ منکر نکیر کہلاتے ہیں، لیکن جو صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کو مبشر اور بشیر کہتے ہیں. مبشر اور بشیر وہ کہ جو خوشخبری دینے والے ہیں. تو نیک صالحین لوگوں کے پاس آنے والوں کو ایک قول کے مطابق، ایک روایت کے مطابق، بزرگوں کا ایک قول ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی عطا فرمائے. اور دوسری بات یہاں پہ لکھی حوصلہ افزائی کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ بھی عطا فرمائے. جب بندہ اس طرح قبر میں جاتا ہے تو اس وقت جو ائمہ مجتہدین ہیں، یعنی جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ امام مجتہد ہیں. امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں. تو جو مجتہدین ہیں، جس کی بندہ پیروی کرنے والا ہے وہ، اور جس کا بندہ مرید ہے، جس کی بیعت اس نے کی ہوئی ہے، وہ پیر جو ہے اس وقت یعنی جب منکر نکیر کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہماری بیعت کو سلامت رکھے، اور جو ہمارے مرشد ہیں، مرشد کریم ہیں، امیر اہل سنت ہیں، ان کے ساتھ ہماری بیعت کو وابستہ رکھے، ہماری عقیدت ان کے ساتھ جو ہے وہ سلامت رکھے، اور قبر میں اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے. ابھی آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے تشریف لاتے ہیں، منکر نکیر، تو یہ دو ہی ہیں یا دو سے زائد ہیں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کی تصنیف ہے المعتقد.
اس میں آپ نے دو قول ذکر کیے ہیں کہ علماء کے اس میں دو قول ہیں کہ یہ جو فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں منکر نکیر، یہ دو ہی فرشتے ہر جگہ پر جاتے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ یعنی ایک جماعت ہے جس کو منکر نکیر کہتے ہیں، پوری ایک جو ہے وہ درجہ ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ جس کے فرشتے منکر نکیر کہلاتے ہیں، یعنی بہت سارے فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ دو ہی فرشتے ہیں کہ جو ہر جگہ پر جاتے ہیں، ہر مسلمان کی، ہر کافر کی قبر کے اندر دو ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں جو حاضر ناظر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں کئی قبروں کے اندر موجود ہیں۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک درجے کا نام ہے، پوری فرشتوں کی ایک جماعت کا نام ہے کہ جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، یعنی دو دو فرشتے ہر قبر کے اندر الگ الگ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والکل سائغ فی القدرہ، کہ اگر دو ہی فرشتے ہوں تو اللہ کی قدرت کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں، اور چاہے وہ ساری جماعت کا نام ہو کہ جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہو۔ اگلا عقیدہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تصنیف فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ سوال منکر نکیر فی القبر حق، کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، یہ بات ثابت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ منکر نکیر کے جو سوالات ہیں یہ انسان کی روح سے بھی ہوتے ہیں اور بدن سے بھی ہوتے ہیں، روح اور بدن دونوں سے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف بدن سے ہو رہے ہیں یا صرف روح سے ہو رہے ہیں۔ اگلا عقیدہ، عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے، یعنی اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے اور قیامت سے پہلے تک ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر کہلاتا ہے، چاہے انسان کو قبر کے اندر دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو، قبر کے اندر دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو، عذاب ہوتا ہے، اس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ عذاب قبر اس لیے عام طور پہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جو مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہی ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو دفنایا ہی جاتا ہے، عام طور پہ لوگوں کو دفنایا ہی جاتا ہے۔ تو اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اکثر کو دفنایا جاتا ہے، اور اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ عام طور پہ قبر کے اندر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر کسی کو دفنایا نہیں، شیر کھا گیا، کسی کو چیر پھاڑ دیا اس نے، شیر نے، اور کھا گیا اس کو، یا سمندر کے اندر بندہ ڈوب گیا، ڈوب کے مر گیا، لاش وہیں پر ہے اس کی، یا صحرا میں مر گیا، پرندوں نے ختم کر دیا اس کو، کھا گیا اس کو، یا کہیں بھی ہے جل گیا، جل کے اس کی راکھ تک اڑ گئی، تو کسی بھی حالت کے اندر ہو اگر وہ بدکار ہے تو وہاں پر اس کو عذاب ہوگا۔ عذاب قبر کا بیان سورۃ المؤمن پارہ 24 آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالی جو فرعونی لوگ ہیں، فرعون ہیں اور اس کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ کنز الایمان، آگ جس پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ تو اس آیت کے اندر عذاب قبر کا ثبوت یوں ہے کہ فرعون کے بارے میں اور فرعون کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں یہ کہا کہ صبح اور شام، صبح و شام ان کو جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے، آگ ان کو
آگ کے اوپر ان کو جلایا جاتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو. تو قیامت کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے ذکر کیا ہے. قیامت کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے ذکر کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت تو علیحدہ ان کے لیے عذاب ہوگا، یعنی جہنم کا عذاب ہوگا. اس سے پہلے جو ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ صبح و شام آگ میں جلائے جا رہے ہیں، تو یہ قبر کا عذاب ہے جو ان کو ہو رہا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو عذاب ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہم پر شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد نے مسند میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. یعنی اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ عذاب قبر یہ حق ہے. جس طرح یہ بات حق ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قبر کے اندر انعامات بھی ہوں گے. قبر میں انعامات بھی ہوں گے، جس کو تنعیم قبر کہا جاتا ہے. تا نون عین یا میم، تنعیم، تنعیم قبر یعنی قبر کے اندر انعامات کرنا. تو جس طرح عذاب قبر حق ہے، اسی طرح تنعیم قبر یعنی قبر کے اندر انعامات دینا بھی حق ہے. یعنی جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو بھی قبر کے اندر انعامات دیے جائیں گے. اور اس سے مراد بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے تک اگر بندہ قبر کے اندر نہیں ہے، کوئی نیکوکار بندہ ہے، سمندر کے اندر ڈوب کے اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب اس کو وہاں پر بھی انعامات ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے. اگلا عقیدہ کہ عذاب قبر ہو یا ثواب قبر ہو، یعنی قبر کا عذاب ہو یا قبر کا انعام ہو، دونوں کے دونوں روح پر بھی ہوتے ہیں اور بدن پر بھی ہوتے ہیں. انسان و جنات کی روح پر بھی ہوتے ہیں اور جسم پر بھی ہوتے ہیں. تو عذاب کا تعلق اور ثواب کا تعلق، دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ روح اور جسم دونوں سے. اگلا عقیدہ جس کا علم رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قبر کا دبانا، قبر کا دبانا یہ حق ہے، ثابت ہے. اور یہ دبانا مومن کو بھی ہوگا، کافر کو بھی ہوگا، نیکوکار کو بھی ہوگا، اور جو بدکار ہے اس کو بھی ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للقبر ضغطۃ لو کان احد ناج منها لنجا سعد بن معاذ. قبر کا دبانا ضرور پایا جائے گا. اگر کسی کو اس دبانے سے نجات مل سکتی تھی تو وہ سعد بن معاذ تھے، لیکن ان کو بھی قبر نے دبایا. تو قبر ہر ایک کو دباتی ہے سوائے انبیاء کے، ہر ایک کو دباتی ہے. ایک بچے کا انتقال ہوا، اس کو انتقال کے بعد دفنایا گیا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو افلت احد من ضمۃ القبر لافلت هذا الصبي، کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہ بچہ بچ جاتا. اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہ بچہ بچ جاتا، لیکن یہ بچہ بھی نہیں بچا، قبر نے اس کو بھی دبایا. اگلا عقیدہ کہ انسان کی روح تو کبھی نہیں مرتی، اس کا جسم فنا ہوتا ہے، جسم مر جاتا ہے، لیکن جسم میں بھی کچھ حصے ہیں. ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے ہماری، اس میں کچھ ذرات ہیں، کچھ حصے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے. عین جیم با، عجب، اور الذنب الف لام زال نون با، عجب الذنب.
اس کا بیان امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بادشاہوں کی ہڈیاں. اس میں آپ نے تفصیل سے اس مسئلے کو بھی بیان کیا اور واقعات بھی اس کے ضمن میں ذکر کیے ہیں. تو اس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے. اس کا تلفظ آپ انشاءاللہ وہاں پہ مزید اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو حصے ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں مرتے, یہ باقی رہتے ہیں. چاہے قبر کے اندر دفنا دیا جائے, قبر کے اندر جسم گل سڑ جائے, کافر کا ہو مومن کا ہو کسی کا بھی ہو, گل سڑ جائے یا پرندے کھا جائیں, سمندر کے اندر وہ ڈوب گیا, ختم ہو گیا. لیکن یہ جو ذرات ہیں, یہ جو حصے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے, جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اور اسی پر قیامت کے دن بندے کا جسم بنایا جائے گا, اسی پر اس کا جسم اٹھایا جائے گا. تو یہ کبھی نہیں مرتے. اور جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں, یہ عقیدہ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام ہیں, اولیاء کرام, اس میں صحابہ بھی شامل ہیں, علماء کرام, شہداء کرام, حافظ قرآن جو اپنے قرآن پر عمل کرنے والا ہے, قرآن پاک جو حفظ کیا اس پر عمل کر رہا ہے, اور وہ بدن کہ جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا, اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا کہ جو توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے وہ باز آ جائے. یہ اور وہ انسان کہ جس کا اکثر حصہ زندگی کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزرے, اس کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی, اس کا پورا بدن سلامت رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہاں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یہ حیات ہیں, جس کو حیات الانبیاء یا حیات النبی کہا جاتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے فتاوی رضویہ کی جلد 29 میں 29 صفحہ نمبر 100 میں ارشاد فرماتے ہیں, حکم ارشاد فرماتے ہیں, عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا منکر, یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات کو نہ ماننے والا گمراہ و بددین ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب حقیقی, دنیاوی, جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے. حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا منکر یعنی نہ ماننے والا گمراہ بددین ہے. انبیاء کرام علیہم السلام سب تمام بحیات حقیقی یعنی حقیقی حیات کے ساتھ, دنیاوی حیات کے ساتھ, جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے. حیات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا منکر یعنی نہ ماننے والا گمراہ بددین ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سب حقیقی, دنیاوی, جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. البتہ ان کو بھی موت آتی ہے, ان کی بارگاہ میں بھی موت حاضر ہوتی ہے, لیکن صرف ایک لمحے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر جان کو موت آنی ہے. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سارے کے سارے جس طرح ہم زندہ ہیں اس سے اعلیٰ درجے کے زندہ ہوتے ہیں. شہداء کرام جو ہوتے ہیں ان کی حیات تو قرآن سے ثابت ہے, شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر انبیاء کی حیات ہے. اور علماء نے کتنی پیاری اس پر دلیل دی کہ جب کسی شہید کا انتقال ہو جائے تو جب عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد جو اس کی اہلیہ ہیں, اس کے بچوں کی امی ہیں جو سابقہ ہیں, عدت گزرنے کے بعد شہید کی جو اہلیہ ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہے. شہید کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں, ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی, اس کے بعد بھی ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے نکاح حرام ہے.
نکاح ہو ہی نہیں سکتا امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے، اور انبیاء کرام کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، تو وراثت کس کی تقسیم ہو؟ جو اس دنیا سے گیا، جو دنیا میں موجود ہے اس کی وراثت تھوڑی تقسیم ہوتی ہے، اس کو وراثت کہہ دیتے ہیں لیکن وہ وراثت نہیں ہوتی، وراثت وہی ہوتی ہے کہ جو دنیا سے جانے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے، وہ شہداء کرام سے بھی بڑھ کر ہے۔ مسند ابو یعلا میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ مسند ابو یعلا یہ حدیث کی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ ابو یعلا حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح سند کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور امام بیہقی نے اپنی 4 کتابوں کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جو حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں کے اندر جو سب سے افضل دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، کیونکہ اسی میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کی وفات ہوئی، یعنی دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، اسی میں سور پھونکا جائے گا جمعے کے دن، اسی میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو جب جمعے کا دن آئے تو جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا جو درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِنْتَ، یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ قبر میں جب اجسام جاتے ہیں تو قبر کی مٹی تو ختم کر دیتی ہے جسموں کو، تو آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے، جسم مبارک تو ویسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے، تو پھر آپ پر کیسے جو ہے وہ درود پاک پیش کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث مبارکہ کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے، جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ اور انبیاء کے صدقے میں اولیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے، علماء کے ساتھ یہ ہوتا ہے، حفاظ کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ واضح ترین مثال کہ جس کو دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مدنی چینل پر دیکھا، وہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب کی مثال ہے کہ وصال کے بعد کئی ماہ بعد قبر کھلی اور جسم بالکل سلامت تھا، حالانکہ قبر جو ہے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بالفرض کسی وجہ سے کسی میت کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا گیا تو اس کی قبر پر جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے جسم کے سلامت رہنے کی امید ہے کہ قبر میں اس کا جسم سلامت ہوگا تو اب جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور عام طور پہ جو اس کی مقدار بیان کی ہے کہ کتنا عرصہ ہوتا ہے سلامت، تو 3 دن بیان کی ہے کہ 3 دن کے بعد جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر احسان ہے کہ مفتی دعوت اسلامی کا جسم اتنے مہینے کے بعد بھی سلامت رہا۔ اور اس طرح صرف ایک واقعات نہیں، امیر اہل سنت نے اپنی تصنیف کے اندر کئی واقعات ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام
یہ حیات ہیں اور ان کے صدقے میں جو ہے وہ دیگر بھی جو مومنین صالحین ہیں ان کا جسم بھی سلامت رہتا ہے. البتہ 4 نبی ایسے ہیں کہ جن پر سرے سے موت آئی نہیں جمہور علماء کے نزدیک. 2 نبی وہ ہیں کہ جو زمین پر تشریف فرما ہیں اور 2 نبی وہ ہیں کہ جو آسمان پر تشریف فرما ہیں. زمین پر حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام یہ حیات ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا الیاس علیہ الصلاۃ والسلام. یہ دونوں پیغمبر زمین پر زندہ ہیں. ہر سال حج کے اختتام پر آب زمزم کا جو مقام ہے وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، زمزم کے کنویں پر، اور زمزم پیتے ہیں. جو زمزم پیا وہ پورے سال کے لیے ان کو کفایت کرتا ہے. پورے سال اس کے بعد بھوک پیاس نہیں لگتی، پھر دعا کر کے وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں. ہر سال ان کی حج کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے. تو یہ دونوں پیغمبر زمین پر زندہ ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام یہ لوگوں کو راہ بھی دکھاتے ہیں. اولیاء کرام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کے اندر آیا کرتے تھے بکثرت. جو آسمان پر زندہ ہیں وہ بھی 2 پیغمبر ہیں، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بڑا دلچسپ ہے. یعنی پورا واقعہ نہیں ہے. یہ فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا. ان کا واقعہ یوں درج کیا تفاسیر کے اندر کہ ملک الموت ان کے پاس آیا کرتے تھے، دوستی تھی ملک الموت سے. آتے تو انہوں نے کہا کہ آپ روح کو کیسے قبض کرتے ہیں، مجھے قبض کر کے دکھائیے، میری روح قبض کر کے دکھائیے. تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کی، روح قبض کر کے واپس ان کے جسم میں لوٹا دی. تو انہوں نے کہا ٹھیک. پھر انہوں نے عرض کی کہ مجھے جنت کی سیر کروائی. تو جب جنت کی سیر کروائی، جنت کے اندر داخل کر دیا، اب ان سے کہا گیا کہ باہر تشریف لائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ میں نے چکھ لیا، میری روح تو لوٹا دی گئی، اب میں زندہ ہوں بالکل. یعنی جس طرح عام طور پہ لوگ زندہ ہوتے ہیں ویسے ہی میں زندہ ہوں. صرف ایک آزمائش کے طور پہ، دکھانے کے طور پہ جو ہے مجھے میری روح قبض کی گئی تھی. اور یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو جنت کے اندر داخل ہو جائے وما ہم منہا بمخرجین، جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اب وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. تو میں تو جنت میں داخل ہو گیا، اب مجھے کیسے نکالیں گے؟ آپ نے منع کر دیا جنت سے باہر آنے سے. تو یہ قول ہے مفسرین کا. تو حضرت ادریس علیہ السلام یہ جنت کے اندر زندہ ہے اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نزدیک حیات ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ النساء 6 پارے کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. تو 4 آسمان پر یہ زندہ ہیں. جب قیامت قریب ہوگی تو آپ علیہ السلام شام میں جو دمشق کا مقام ہے، دمشق شہر ہے، اس کی مسجد ہے جامع مسجد اموی، اس کا ایک مینارہ ہے، مینارہ بیضاء وہ کہلاتا ہے. اس پر آپ اتریں گے. اترنے کے بعد آپ دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کرے گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 سال تشریف فرما رہیں گے. اس دنیا میں آپ کی شادی بھی ہوگی اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کا جواب بھی دیں گے. پھر جب آپ کی وفات ظاہری ہو جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا. اور اس مقام پر بڑی پیاری بات علامہ ابو سعید محمد بن مصطفیٰ جو 1176 ان کی سنہ وفات ہے، یعنی 12ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں. اور اسی طرح علامہ سلیمان بن محمد یہ 13ویں صدی کے بزرگ ہیں. اسی طرح علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. اور
علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب نے اپنی تصانیف کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ ثم یہبط عیسیٰ علیہ السلام وہو متعمم بعمامۃ خضراء، کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے آپ کے سر کے اوپر ہرا امامہ سجا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سبز امامہ سجا کر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئیں گے. اور یہ سارے کے سارے وہ بزرگ ہیں کہ جو انتہائی معتمد مستند اور جن کے اوپر اعلیٰ حضرت جیسے عالم باعمل نے اعتماد فرمایا وہ بزرگ ہیں. ان سب نے اس بات کو نقل فرمایا ہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو سبز امامہ شریف سجا ہوگا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی سبز امامہ شریف سر مبارک پر سجایا؟ بالکل. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے بارے میں بہت واقعات ہیں اور اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعلم علماء الہند، یعنی ہندوستان کے اندر اس وقت جبکہ بر صغیر پاکستان ہندوستان ایک تھا، اس میں سب سے بڑے جو عالم ہیں وہ یہی ہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ان کے جو مطالعہ تھا، یعنی جس قدر ان کا مطالعہ تھا، جتنا انہوں نے پڑھا تھا، اس کا ہر ایک کو اعتراف ہے کہ بہت زیادہ مطالعہ فرمایا کرتے تھے، بہت کتابوں پر آپ کی نظر تھی. یہ اپنی کتاب ضیاء القلوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی سبز امامہ شریف پہننا ثابت ہے. یہ تصنیف ہے ضیاء القلوب فی لباس المحبوب. اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہما ان دونوں کے استاد ہیں، دونوں کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی تصنیف مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ ان سے روایت کیا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین، یعنی وہ مہاجرین جو اولین طور پر ایمان لے کر آئے، ان کو دیکھا کہ انہوں نے سروں پر امامے سجائے ہوئے، انہوں نے سروں پر امامے سجائے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے مختلف رنگ بتائے کہ یہ رنگ، اور اس میں سے ایک رنگ یہ بتایا کہ انہوں نے ہرا امامہ بھی سجایا ہوا تھا. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہرا امامہ پہنا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنت مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سروں پر سبز امامہ بھی سجانے کی سعادت عطا فرمائے. اور جو عقائد، جو نظریات، باتیں جو ہم نے یہاں پر سنی، اللہ تبارک و تعالی اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس میں غلطی ہوئی اس سے ہم سب کو معاف بھی فرمائے اور محفوظ بھی فرمائے اللہ تبارک و تعالی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو کبیرہ گناہ ہیں، 2 کبیرہ گناہ جن کی معرفت ضروری ہے، اس کے بارے میں سنیں گے. پہلا کبیرہ گناہ ہے اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنے کو منسوب کرنا. بیٹا کسی کا ہے، اولاد کسی کی ہے، منسوب اپنے آپ کو کسی اور کی طرف کر دیتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں سے میرا تعلق ہے. حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے. قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے آبا کے نام کے ساتھ ہی پکارو. تو ہمارے یہاں پر جو عام طور پہ گود لیتے ہیں، ایڈوپٹ کرتے ہیں، تو اس میں عمومی طور پر جو ہے جس نے گود لیا ہے وہ بچے کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے، بچہ کسی اور کا اور نام اپنا لگا دیتا ہے. تو یہ حرام ہے، توبہ کرنا اس سے ضروری ہے. تو اس کے والد کے نام سے ہی اس کو پکارا جائے گا. اب چاہے آپ اس کا بے فارم بنوائیں، چاہے آپ اس کا شناختی کارڈ بنوائیں، اس کا پاسپورٹ بنوائیں، نکاح نامہ بنے، جو کچھ بنے گا لازم ہے کہ اس کے والد ہی کا نام لکھا جائے گا. اب وہ بتاتے نہیں ہیں ابتدا سے بچے کو، پھر بعد میں جو ہے
سب چیزوں میں اپنا نام لکھ دیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لازمی ہوگا کہ اسے ایک تو ختم کروایا جائے گا. اور یاد رکھیں کہ جب گود لیں تو گود لینے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جس میں پردے کا بھی بیان ہوتا ہے. اس کے لیے آپ امیر اہل سنت کی تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی ضروری ہے کہ باپ کی طرف اس کو منسوب کرنے والی. تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو یہ کام کر لیا جاتا ہے اس سے بچنا یہ لازم ہے. تو ابتدا میں ہی بچہ یا بچی جو بھی گود لیا ہے اس کا ذہن بنا دینا چاہیے. اسے آہستہ آہستہ بتاتے رہنا چاہیے کہ وہ حقیقتاً کس کی اولاد ہے. کیونکہ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو اسے شوق لگتا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے اور زیادہ غم ہوتا ہے. تو اگر ابتداءً ہی آہستہ آہستہ اسے بتاتے رہیں گے تو اس کے ذہن کے اندر بھی یہ بات رہے گی اور شریعت مطہرہ کے مطابق بھی عمل ہوتا رہے گا. تو یاد رکھیے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا بھی ناجائز و حرام ہے. اپنا نسب جو بدل لیتے ہیں وہ بھی اسی وعید کے اندر شامل ہیں. جو وعید ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس پر جنت حرام ہے. تو اس سے بچنا یہ لازم ہے. اگلا گناہ جماعت کو ترک کرنا. جماعت چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. جان بوجھ کے جو جماعت چھوڑ دے گا اور اس کا عادی ہوگا چھوڑنے کا تو وہ فاسق ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر کتنے شفیق ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب ہب لی امتی، اے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. معراج پہ گئے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے ہی دعائیں کی. دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے سنا تو بھی یہی آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. یہ شفیق آقا، محبت فرمانے والے آقا جماعت چھوڑنے والوں سے کس قدر ناراض ہے اس کو سنیے. صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں کہ وہ امامت کرائے اور خود اپنے ہمراہ یعنی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کی طرف لے چلوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی لکڑیاں ان کے پاس موجود ہوں ان کو لے کے ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان پر ان کے گھر جلا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں کہ جو جماعت کے اندر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. تو کس قدر جماعت کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کے گھروں کو جلا دوں، یہ ذہن بنایا، ارادہ یہ کیا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے 3 شخصوں پر لعنت فرمائی ہے. اور اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور. فرمایا 3 شخصوں پر لعنت فرمائی. نمبر 1، جو قوم کا امام بنے اور لوگ اسے ناپسند کریں. نمبر 2، وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. نمبر 3، وہ شخص جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنے، یعنی اذان و اقامت سنے مگر اس کا جواب نہ دے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، یعنی بغیر کسی عذر کے جو جماعت چھوڑے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے، مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہتے ہوئے سنے،
پھر بھی اسے جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے حاضر نہ ہو، جو جماعت میں حاضر نہ ہو تو وہ اس کی بدبختی اور اس کی رسوائی کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ایک سوال کچھ اس طرح سے آیا تھا کہ ابھی جیسے آپ نے اپنے والد کے علاوہ کسی کا نام رکھنے کے حوالے سے جو وضاحت فرمائی، تو کسی شخص نے اپنے والد کی جگہ جس نے پالا اس کا نام رکھ لیا، زندگی گزری، اب نکاح بھی کر لیا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اصل میں نکاح میں معرفت ضروری ہے۔ اگر تو معرفت ہو جاتی ہے کہ کس سے نکاح ہو رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، پتہ چل جائے کہ کس آدمی کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، عورت جانتی ہے اس کو، تو اس صورت میں نکاح تو ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ گناہ ہے کہ والد کے غیر کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے، تو وہ اسے ختم کروانا ہوگا، اسے تبدیل کروانا یہ ضروری ہوگا۔ السلام علیکم۔ کیا عالم ارواح بھی مذکورہ نفس انسانی کی 4 قسموں سے پہلے، جیسے کہ رحم مادر، دنیا، برزخ اور آخرت، اس سے پہلے کا معاملہ اور اس کی قسمیں بیان فرما دیجیے؟ اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ مومنوں کی روحیں قندیلوں میں بھی رہتی ہیں۔ اصل میں عالم ارواح تو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں ہی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکال کر اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، ہاں ہمارا رب ہے۔ تو وہ ایک عالم جدا ہے، یہ ہے نفس انسانی، یعنی انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے کی جگہ۔ تو وہ عالم تو الگ ہے کہ جو انسان کی پیدائش سے پہلے پایا جاتا ہے، وہ عالم ارواح کہلاتا ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ پرندوں کے پروں میں رہتی ہے، تو واقعی حدیث ہے، شہداء کے بارے میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا ان ارواح الشہداء فی اجواف طیر خضر، کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ عرش کے نیچے کچھ قندیلیں ہیں، فانوس ہیں، اس میں سبز پرندوں کے جو جسم ہوتے ہیں اس کے اندر رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جنت کے اندر تشریف لے جاتی ہیں اور پھر واپس آ کر وہاں پہ رہتی ہیں۔ تو یہ شہداء کی روح کے حساب سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان موجود ہے۔ حضور ابھی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ نسب کے حوالے سے، تو اس کی بھی کچھ آسان وضاحت فرما دیجئے کہ نسب سے کیا مراد ہے، چند ایک اگر کوئی مثال ہو۔ نسب یعنی خاندان، جیسے کوئی سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا نسب سید ہے، یعنی اس کے آبا و اجداد، یعنی اس کے والد، اس کے دادا، اس کے پردادا، پھر اوپر یہ سارا اس کا نسب کہلاتا ہے۔ تو اب وہ سید ہے نہیں، کوئی اور ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اپنا نسب اس نے چینج کر ڈالا، اپنے آپ کو سید بنا ڈالا، کیا میں سید ہوں، تو یہ نسب چینج کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو نسب کا مطلب ہوتا ہے جو خاندان اس کا چلتا ہوا آ رہا ہے، آبا و اجداد جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کو اس کا نسب کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور 2 بہنیں ہوں اور ایک بہن کے گھر بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی، بغیر دودھ پلائے اس نے دوسری کو اپنی اولاد دے دی، تو اب اس نے دودھ پلایا، اب اس مدنی منی یا منع کا جو نسب ہے وہ اس کے جس گھر سے پیدا ہوئی وہاں پہ ہوگا یا کہ جس نے دودھ پلایا اس کے باپ کے نام سے؟ نسبی اعتبار سے، چونکہ نسب ہے نا، نسب ہوتا ہے کہ جس کا وہ بیٹا ہے، جو اس کا والد ہے، جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے، وہی اس کا نسب ہے، وہی اس کا والد کہلائے گا، اور جس نے دودھ پلایا ہے وہ رضائی ماں باپ کہلاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی رضائی ماں اور دودھ پلانے والی ماں کا جو شوہر ہے وہ اس کا رضائی باپ کہلاتا ہے۔ تو جو نسب ہوگا وہ اسی سے ہوگا جس کا وہ بیٹا ہے، جس کے یہاں پر اس کی ولادت ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو جب بھی قبر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی تھی، یہ سوال پوچھے جاتے تھے نہیں پوچھے جاتے تھے؟ جی بالکل، صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوتا رہا۔ ہاں، چند اشخاص کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے سوال قبر سے محفوظ ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام ہیں، ان سے سوال نہیں ہوتا، یا جو شہداء ہیں ان کے بارے میں بھی ایک روایت ہے
اسی طرح جمعے کے دن جس کا انتقال ہو گیا اس کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ قبر کے سوالات سے محفوظ رہتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی سوالات ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے بارے میں سوال ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اذان کے بعد مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ، تو آج کل عام رواج بنا ہوا ہے کہ اذان سننے کے بعد کوئی اذان کہہ کر کوئی بغیر اذان کے اپنے اس گھروں میں ہی جماعت مریضوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا وضاحت چاہتے ہیں. اگر قریب میں کوئی اہل سنت کی مسجد موجود ہے تو وہاں پر جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے. اس جماعت کو چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، اس پر توبہ کرنا ضروری ہوگی. اپنی جماعت مسجد کی جماعت چھوڑ کے کروانا جائز نہیں ہے. ہاں چھوٹ گئی کسی وجہ سے یا ویسے چھوڑ دی تو گناہگار ہوگا، اس کے بعد اپنی جماعت کروائی تو نماز اس کی ہو جائے گی. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کسی شخص کو دفناتے وقت جسم مٹی کے سپرد کر دیں تو مٹی اس کا جسم نہیں کھاتی. اور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی شرعی مجبوری کے تحت کسی شخص کی قبر کھودی جائے تو اگر قبر میں صرف ہڈیاں موجود ہوں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے؟ مٹی کے سپرد کر دیا جائے تو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ایسا کوئی عقیدہ و نظریہ اسلامی نہیں ہے. مٹی اسی صورت میں نہیں کھائے گی کہ جو اشخاص بیان ہو گئے ان کے جسموں کو نہیں کھائے گی، باقی وہ مٹی کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے جسموں کو کھا جانا ہے. اگر واقعی کسی شرعی مجبوری یعنی جہاں پہ شریعت مطہرہ قبر کھولنے کی اجازت دیتی، یاد رکھیے کہ قبر کھولنا ناجائز و حرام ہے سوائے شرعی اجازت کے. جہاں پہ شریعت نے اجازت دی، علماء نے اجازت دے دی کہ اب قبر کھود سکتے ہیں تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہے. قبر کھودی اور اس میں سے مردے کی ہڈیاں نظر آئیں تو جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہرگز اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ قبر کے اندر برا معاملہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کو شیر کھا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو انعامات دے رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح قبر کے اندر اگر کسی کی صرف ہڈیاں موجود ہیں تو اس صورت میں بھی اعتقاد یہی رکھا جائے گا کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم اصال ثواب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مرحومین کی ارواح کے لیے ہے، یا ہم اس طرح کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی روحوں کے اصال ثواب کے لیے ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہم اصال ثواب کرتے ہیں یہ روح کو ہوتا ہے یا جسم کو یا دونوں کو ہوتا ہے؟ دونوں کو ہوتا ہے، کیونکہ جو ایصال ثواب ہے وہ نعمت پہنچانے کے لیے ہے اور نعمت جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو پہلے کچھ دن جو ہوتا ہے کئی جگہوں پہ یہ ترکیب ہے کہ وہاں جا کر آگ جلا کر دھواں لگانے کی ترکیب بنائی جاتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ قبر کے نزدیک جو ہے نا آگ جلانا اور دھواں بنانا، اس کے بارے میں کچھ درست نہیں ہے. قبر کے اوپر آگ جلانا تو ویسے ہی ناجائز ہے اور قریب بھی نہیں جلانا چاہیے کہ بد فعال ہے، درست نہیں ہے اس طریقے سے جلانا. قبر کے پاس آگ نہیں جلانی چاہیے سوائے اس صورت کے قبرستان ایسا ہے کہ جس میں روشنی کا انتظام نہیں، اور روشنی کرنے کے لیے اسے قرآن شریف پڑھنے کے لیے مردے کو دفنانے کے لیے اب وہاں لائٹنگ بھی نہیں ہو سکتی یا چارج لائٹ بھی نہیں ہے تو اب چراغ وغیرہ جلاتے ہیں تو قبر سے ہٹ کے وہ جلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا